کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہیں تھا، ہمیشہ آقا تھا، کبھی بھائی نہیں تھا، ہمیشہ آقا تھا۔ میں دو جملے حساس آپ کی خدمت میں رہوں تاکہ اندازہ ہو سکے کہ جناب عباس کی اہمیت کیا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، 2 محرم پہلے بیت پانی کے کربلا ہوئے اور 4 محرم سے حسین کے بچوں پہ پانی بند ہو گیا۔ غور سے سنیے گا اس میں، 4 محرم سے پانی بند ہو گیا۔ 2 محرم یا 3 محرم تھی کہ شمر کا 2000 کا لشکر کربلا پہنچا، اور پہنچنے کے بعد پوچھا کہ خیمے نہر فرات کے کنارے کس کے ہیں؟ تو پتا چلا کہ حسین کے ہیں خیمے۔ تو بھائی نے ہٹاؤ فرات کے کنارے سے۔ میرے عزیزوں، جیسے کہ جملہ جناب عباس نے سنا نا، تو عباس نے ایک لکیر کھینچی اور کھینچنے کے بعد کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اس لکیر کو پار کر لیتا ہے، صرف میں یہ دیکھوں گا۔ احساس کیجیے گا، صرف احساس کی دنیا میں آئیے میرے ساتھ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اس لکیر کو پار کر لے گا۔ میرے عزیزوں، یہ معاملہ ہے 3 محرم کا، 4 محرم کا۔ اتنے میں کیفیت یہ ہوئی کہ خبر ہوئی جناب زینب تک کہ عباس کو جلانا گیا۔ جیسے یہ جملہ جناب زینب نے سنا، جناب فضہ کو بھیجا، کہا ایسا کرو عباس کو بلا کے لاؤ۔ میرے عزیزوں، جناب فضہ آئی، آ کے عباس سے کہا تمہیں شہزادی یاد کر رہی ہے۔ پتہ ہے جناب عباس نے کیا کہا؟ جا کے شہزادی سے کہو فضہ کہ میں تھوڑی دیر میں خوشخبری لے کے واپس آ رہا ہوں۔ احساس سننے کا، تھوڑی دیر میں خوشخبری لے کے واپس آ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، اب جیسے ہی فضہ گئی، اب جب دوبارہ آئی نا تو پتہ ہے کیا کہا؟ کہا شہزادی نے کہا ہے کہ عباس تم آ رہے ہو یا مجھے آنا پڑے گا۔ احساس کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ غازی کس پلیئر کا نام ہے، کہ عباس تم آ رہے ہو یا مجھے آنا پڑے گا۔ جیسے یہ جملہ عباس نے سنا، میرے عزیزوں تلوار وہی رکھ دی اور رکھنے کے بعد جناب زینب کے قریب پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ حسین اور زینب قریب پہ کھڑے۔ جیسے کہ منظر دیکھا، پتہ ہے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ عباس نے نہیں کہا شہزادی میں فوراً خیمے ہٹا رہا، کہا مولا میں فوراً خیمے ہٹا لیتا ہوں۔ یہ منظر ہے 4 محرم کا۔ میرے عزیزوں بہت روئیے گا۔ آئیے شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور جیسے ہی آئی کہ میرے عزیزوں یزیدیوں نے پہلا حملہ کر دیا، اور جب پہلا حملہ کر دیا عباس بڑے خوش ہیں۔ پتہ ہے کیوں خوش ہیں؟ کہ مولا نے منع کیا ہے کہ عباس تم پہل مت کرنا، لیکن اگر ادھر سے پہل ہو تو تم پیچھے مت ہٹنا۔ میرے عزیزوں عباس آئے اور آ کے شب عاشوری حسین سے کہنے لگے مولا اجازت دیجیے جلدی، مولا اجازت دیجیے۔ جیسے ہی عباس کو دیکھا نا، عباس کو قریب بلایا، بلا کے تلوار لی، پردے کے اپنے پہلو میں رکھ لیا۔ وہ پتہ ہے کیا کہا؟ عباس جاؤ 1 دن کی مہلت لے کے آؤ۔ نہیں شاید آپ جملہ نہیں سمجھے، میں کہوں گا مولا حسین کسی اور کو بھیج دیتے، کسی اور سے کہہ دیتے کہ جا کے تم مہلت لے کے آؤ۔ میرے عزیزوں، شب عاشور کا منظر تھا، جناب عباس کو عجیب ذہن تھا جناب عباس کا۔ آپ اس ذہن کی تعریف کریں گے کیسے؟ کہا خیمے پہ پہنچے، خیمے سے جب نکلے ہیں نا تو شب عاشور پورا منظر پورے یزیدیوں کا طواف کیا، یعنی سب کو دیکھا، معائنہ کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد بنی ہاشم کو جمع کیا۔ اور پتہ ہے جمع کر کے کیا کہا؟ بنی ہاشم کو جمع کر کے کہا یہ اکبر ایک قاسم ایسا ہے کہ ایک حصے سے تم لڑنا، بنی ہاشم لڑیں گے، ایک حصے سے اصحاب لڑیں گے، اور 2 حصوں سے میں اکیلا لڑوں گا۔ پتہ نہیں یہ جملہ سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ 2 حصوں سے میں اکیلا لڑوں گا، اور ایسا ہے میں اپنے حصے کو جلدی سے تمام کر کے تم لوگوں کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ میں کہوں گا اے غازی تمہاری حسرت تمہارے دل میں، کہا میں اپنے حصے کو تمام کر کے جلدی سے آ جاؤں گا۔ جناب سعید نے جناب عباس کو غیرت دلائی۔ پتہ کیا کہا؟ جناب عباس نے کہا کہ تم ہی ہو جس کو علی نے نماز تہجد میں مانگا تھا۔ پتہ ہے جناب عباس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنی زور سے تسمہ پکڑا کہ تسمہ ٹوٹ گیا گھوڑے کا، اور کہا سعید جب کا دل نمودار ہونے دو، میں پورے یزیدیوں کو بتاؤں گا کہ علی کے شیر میں طاقت کتنی تھی۔ آپ احساس
احساس کر دیا آپ نے. میں چاہتا تھا احساس کی دنیا میں آ جائیے تاکہ مسائل کے 2 جملے بس میں پڑھوں گا. برداشت نہیں کر سکتے آپ. آئیے میرے عزیزوں، مسائل سن چکے ہیں آپ دن میں، لیکن میں صرف 2 جملے پڑھوں گا جو آپ نے نہیں سنے. امام حسین نے اجازت نہیں دی، جنگ کی اجازت نہیں. کہا بس بچوں کے لیے پانی لے آؤ. یہ آپ نے سنا، بچوں کے لیے پانی لے آؤ. جناب عباس فرات میں اترنے کے بعد مشکیزیں کو بھر لیا. اب بھرنے کے بعد آپ نے اکثر سنا ہے کہ پانی اٹھایا. کیوں پانی اٹھایا؟ انصاف سے بتائیے. بہت روئیے گا، گھروں پہ بھی جا کے روئیے گا. کیوں پانی اٹھایا عباس نے؟ پتہ ہے کیوں اٹھایا تھا؟ عباس نے پینے کے لیے نہیں اٹھایا. عباس نے اس لیے اٹھایا تھا کہ جو گھوڑا تھا نا عباس کا، وہ بھی 7 دن کا بھوکا پیاسا تھا. عباس یہی چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے پانی اٹھاتا ہوا دیکھے گا تو پانی پی لے گا کم از کم. میرے عزیزوں، لیکن جیسے ہی عباس نے پانی اٹھایا، گھوڑے کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. میرے عزیزوں، زمانے کے زمانے میں یہی کہہ رہا تھا، اے آقا میں کیسے پانی کو زبان تک پہنچا دوں؟ حسین کے بچے ابھی بہت پیاسے ہیں. اللہ کی آوازوں پہ رحمت نازل فرما. میرے عزیزوں، جب عباس کے سر کو حسین نے عباس کے سر کو رکھا نا ساروں پر، تو پتہ ہے کیا کہا؟ اے میرے شیر، میری حسرت تیرے دل میں رہ جائے گی. آخر کیا ہوا؟ کہا ایک بار مجھے بھائی کہہ دو. احساس کیجیے گا، ایک بار مجھے بھائی کہہ دو. میرے عزیزوں، جناب عباس نے کہا کہ میری تربیت ایسی کی ہے، میری ماں نے ایک جملہ کہا تھا، عباس حسین کو زندگی پر بھائی نہ کہنا ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. عباس حسین کو آقا کہتے رہنا، آقا کہتے رہنا. لیکن میرے عزیزوں، پتہ نہیں کس منظر میں کیسے عباس نے بھائی کہا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک جملہ کہا، آقا جب میں آیا تھا دنیا میں تو سب سے پہلے آپ کی زیارت دیکھی. اب سوچتا ہوں جب جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے جاؤں. میرے عزیزوں، بھائی تو کہہ دیا، لیکن عباس نے خواہش کی. کہا تھا میں نے آپ کی خواہش کا احترام کیا، لیکن میری بھی ایک خواہش ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جائیے. میرے لاشے کو خیمے میں مت لے جائیے گا. میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں. یہ جملہ مطمئن ہے. آخری جملہ سن لیجیے، بہت روئیے گا. میرے عزیزوں، جب یہ قافلہ چلا نا، اور قافلہ یہاں سے کربلا سے جب چلا کوفہ شام کی منزلوں پر، تو جناب سکینہ نے شکوہ کیا. کہا یہ بھیا سجاد شمر سے کہو وہ مجھے مارتا بھی بہت ہے اور تانا بھی بہت دیتا ہے. کہا سکینہ کیا کہتا ہے؟ کہا بھیا مجھے جب بھی تماچا مارتا ہے تو ہر بات میں ایک ہی بات کہتا ہے کہ بلاؤ عباس کو. اللہ آپ کو کوئی کم نہ دے. صرف مومنین کو نہیں دیتا، ان کے زہرا بھی فرش میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن زہرا کو بھی غصہ دیتا. میری ماں بہنیں سن رہی ہے، یہ روایت میں نے اب ہٹ پہ پڑھی، اس روایت کو دہراتا ہوں. میرے عزیزوں، روایت یہ ہے کہ جب جناب زینب کو رہائی مل گئی تو رہائی کے بعد سید سجاد سے کہا کہ سید سجاد میں سب سے پہلے اپنے غازی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. احساس آپ کے ہاتھوں میں ہے، کیسے سنیے گا آپ جانیے. کہا میں سب سے پہلے اپنے غازی کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. میرے عزیزوں، قیامت تو تب ہو گئی جب زینب کو سید سجاد لے آئے اور عباس کی قبر پہ کھڑی ہے. پوچھ رہی ہے سید سجاد میں نے کہا تھا کہ عباس کی قبر پہ لے چلو، تم کہاں لے آئے مجھے؟ تم مجھے کہاں لے آئے؟ کہا بھوپی اما یہ چچا عباس کی قبر ہے. کہا یہ سید سجاد کیا تمہیں معلوم نہیں ہے عباس اتنا قدامت تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پر زمین پہ کھینچتے تھے، پیر زمین پہ خط کھینچتے تھے. قبر اتنی چھوٹی کیوں بنائی؟ کہا یہ بھوپی اما چچا عباس کے ظالموں نے اتنے ٹکڑے کر دیے تھے کہ قبر بڑی نہیں بن سکی، قبر بڑی بن سکی.